بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے لبرل مافیا کا طریقہ واردات کیا ہے، اور اسد طور کیس سے متعلق چند اہم حقائق اور سوالات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ایک بات یہ ضرور کہہ دوں کہ آپ نے دیکھا میں روزانہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتا ہوں، ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوں، فیس بک کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کے اوپر کہیں پر بھی یہ کہا ہو کہ اسد طور پر حملہ نہیں ہوا، یا میں نے کہیں پر یہ کہا ہو جو سوشل میڈیا پہ بہت چلتا رہا کہ وہ اس کے زخم نہیں ہے اسد طور کے، کبھی پٹی لگائی ہوئی ہے کبھی پٹی نہیں ہے، یہ وہ بھی میں نے کہیں پر تنقید نہیں کی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہوا ہے اور حملہ آوروں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ کہ اسد طور ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی صحافی ہو، اس پر حملہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے، مگر اس حملے یا اس تشدد کی آڑ میں بغیر کسی تحقیق کے پاکستانی اداروں اور ایجنسیز کو ملوث کرنا بھی اسی طرح سے قابل مذمت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے نام نہاد لبرلز ملک کو بدنام کر کے بیرون ملک اسائلم لینا، امیگریشن کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، یہ آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بلکہ میں ایک بار یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں سے ایک میں نے ہمارے ایک کلیگی تھے، سینئر تھے ہم سے، ان کا میں نے ایک دن فیس بک کے اوپر دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بڑی غلیظ انہوں نے گالیاں لکھی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کیوں گالیاں دی ہوئی ہیں آرمی چیف کو اور بغیر کسی وجہ کے۔ میں نے ایک دوست کے پاس ایک دن بیٹھا تھا، میں نے کہا یار وہ اس نے بڑی گالی لکھی ہوئی تھی، کہتے تمہیں نہیں پتا وہ تو فلاں ملک میں چلا گیا، اسائلم لے لیا۔ میں نے کہا ہیں واقعی؟ کہتے ہاں، کہتے یہ بھی تمہیں کبھی کہانی سناؤں گا کیسے اس نے اسائلم لیا، اور اب اس اسائلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ آرمی چیف کو، پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ریکارڈ ٹھیک رہے کہ ان کو اس لیے پاکستان سے یہ آئے ہیں کیونکہ وہاں ان کو خطرہ تھا اور اس لیے۔ اور حالانکہ یقین کریں اس بندے کا کوئی ایسا رول بھی کہیں نہیں تھا، کوئی ایسا رول بھی نہیں تھا کہ کبھی آرمی کا ہو کہ آرمی اس کو مانیٹر بھی کرے کہ یار میڈیا میں وہ کوئی ایسا اس کا رول بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ایک اپنے اوپر جھوٹا حملہ کروایا، FIR کروائی اور کہا کہ مجھے فوج سے خطرہ ہے، فوج میرے خلاف ہے، اور ایک ملک میں اسائلم لے لیا، اور اسائلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب وہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر فوج کو گالیاں دیتا رہتا ہے۔ ٹویٹر پہ میں نے نہیں دیکھا لیکن فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا۔ اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کہ جو بھارت اور اسرائیل نواز بین الاقوامی NGOs ہیں وہ ایسے افراد کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہیں جو کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں۔ ایسے افراد کو عالمی فورمز پر ایوارڈ اور بڑی شہرت دی جاتی ہے، ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو سارا کچھ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیگر پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ بھی الزام تراشی کریں، تو بدلے میں ان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بیٹھ کر مراعات ملے گی، شاباشی ملے گی۔ اور حال ہی میں جو مبینہ طور پر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث PTM کی رہنما ہیں گل علی اسماعیل، ان کو بھی بین الاقوامی فورم نے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ گل علی اسماعیل جو ہیں وہ پاکستانی عدالتوں سے مفرور ہیں، پاکستانی اداروں کو مطلوب ہیں، انہوں نے امریکہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، اور وہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستانی اداروں پر الزام تراشی کرتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس فورم نے گل علی اسماعیل کو ویمنس رائٹس ایوارڈ دینے کا اعلان کیا، اس سمٹ کے پارٹنرز کی فہرست میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس میں وہ NGOs شامل ہیں جو پاکستان مخالف ہیں اور اسرائیل اور بھارت نواز ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے تمام لبرلز کا طریقہ واردات یہی ہے، اور اسد طور کی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کیس میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو کوریج دی، اور BBC کے ہاٹ ٹاک کے جو ہوسٹ ہیں اسٹیفن سیکر، اس نے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے سوال بھی کیا، جس کا خیر فواد چودھری صاحب نے زبردست جواب دیا، اور اسد طور کے اس کیس میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف برطانوی اور امریکی ایجنڈے پر مبنی بیانی کی ترویج کے عمل میں جو لوگ شامل رہے ان سب سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ کون کون کیا کر رہا تھا، اور اس سارے معاملے میں پاکستان اور اس کے اداروں پر الزام تراشی کرنے والے برطانیہ اور امریکہ کی ڈیپ پاکٹس کے بینیفیشری نظر آتے ہیں، یا بینیفیشری بننے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں یا لائن میں لگنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ بلکہ اسی طرح سے جیسے ماضی میں پاکستان کا لبرل مافیا کرتا رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ نے کئی ممالک میں داخل ہو کر لاکھوں بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کی جانیں لی، خون بہایا۔ نیٹو کے ممالک کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اس بے رحمانہ اقدام کی حمایت کی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہ تمام حملے جھوٹے اور انجینئرڈ بیانیوں پر کیے گئے تھے۔ ہمارے صحافیوں کو امریکہ اور برطانیہ کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف اپنے اخبارات اور چینلز میں لکھنا چاہیے، لکھیں۔ کیا ہمارے یہ نام نہاد لبرل صحافی ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو جو سپانسر کرتی ہیں NGOs، جو ان کو پیسہ دیتی ہیں NGOs، ظاہر ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایسا لکھیں، اور اگر یہ لکھیں گے تو ان کی فنڈنگ بند ہو جائے گی، اور یہ ہمارے اینکرز
ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے چینلز اور اخبارات امریکہ اور برطانیہ میں موجود اپنے نمائندوں کو کہیں گے کہ وہ ان ممالک کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف یہ بپر دیں، بیان دیں یا وہاں سے لکھیں کہ انہوں نے لاکھوں افراد کا قتل عام کیا اور انہوں نے غلط رپورٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف ملکوں میں آپریشن کیے، لاکھوں لوگوں کی جانیں لیں اور بعد میں آرام سے کہہ دیا سوری وہ تو رپورٹ غلط تھی۔ کیا پاکستان کے چینلز کے جو رپورٹر ہیں وہاں پہ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے یہ بپر دیں گے کہ اس ملک کی فوج نے، اس ملک کی ایجنسیز نے جو آپریشن کیا مسلم ممالک میں وہ جھوٹی رپورٹس پر مشتمل تھا، ان کی MI5 MI6 جو ہے ان کی فلان جو ایجنسی ہے وہ غلط، اس کی رپورٹس غلط تھی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو وہ برطانیہ اور امریکہ کے اس دور معیار منافقت کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ یا ان اینکرز اور صحافیوں کا کام بغیر تحقیق کے پاکستانی، یا ان کا کام صرف بغیر تحقیق کے پاکستانی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام تراشی کرنا ہے؟ وہاں تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا کہ ان کی رپورٹس غلط تھیں، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ رپورٹس غلط تھیں، ادھر تو نہیں بات کرتے۔ اب اسد طور کا دیکھ لیں، 3 آدمی فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں، تشدد کے نشانہ بناتے ہیں۔ اسد طور کے مطابق ان افراد نے بوٹ اٹھائے اور ان بوٹوں کی مدد سے ان بوٹوں کو ان کے منہ پر مارا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پہلے بیان دیا تھا کہ منہ پہ ٹھڈا مارا، لیکن اللہ کا شکر ہے منہ کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، حالانکہ منہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے، اور انہوں نے زور سے ٹھڈا مارا لیکن منہ کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اور پھر اسد طور کو کہا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگاؤ، ISI زندہ باد کے نعرے لگاؤ، اس کو مجبور کیا گیا اور ان افراد نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ ہم ISI کی طرف سے آئے ہیں۔ ویسے کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ عام طور پہ بھی آپ کو کوئی ISI کا بندہ ملے تو وہ اپنا تعارف نہیں کراتا کہ میں ISI سے ہوں، لیکن کیسے ISI والے تھے کہ حملہ کرنے گئے اور تعارف کرایا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو اگلی بار کوئی وزٹنگ کارڈ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ ISI والے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دے کر گئے ہیں، اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے کہ جی یہ میں آیا ہوں ISI سے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، یہ میرا عہدہ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو تشدد کا نشانہ بنانے آیا ہوں۔ تو خیر اسد طور پہ یہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد ٹویٹر پر اسد طور کے حامیوں کی جانب سے کہا گیا کہ اسد طور کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے، اور اس کے چند منٹس بعد ہی خبریں شائع کر دی گئیں کہ صحافی اسد طور بہت شدید زخمی ہیں۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک مقامی NGO پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی مذمتی بیان جاری کر دیا۔ اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں صحافیوں کے تحفظ پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا کی پلانٹڈ جو ٹیمیں ہیں انہوں نے وہ دنیا کو بتا رہی تھیں کہ صحافی اسد طور جو ہے وہ ریاست کے خلاف اپنے دلیرانہ موقف کی وجہ سے ان کو پہلے ہی دھمکایا جا رہا تھا، اور جن اخبارات کی جانب سے کہا گیا اور رپورٹس دی گئیں کہ وہ اسد طور بہت ہی شدید زخمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے الحمدللہ کہ جس طرح کا تاثر دیا گیا کہ پتہ نہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور اللہ معاف کرے جب خبریں آئیں تو مجھے یہ لگا کہ اللہ معاف کرے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، اللہ معاف کرے، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ چند خراشیں تھیں اور ایک جو ہے وہ کٹ لگا ہوا تھا جو کہ قابل مذمت ہے اور حملہ آوروں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے وہ ہائپ کریٹ کی گئی اس میں تو یہی تھا کہ جیسے وہ میاں نواز شریف کی بیماری کے وقت ایسے کہا گیا کہ میاں صاحب اتنے شدید بیمار ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر ان کو لندن کے کسی ایسے اسپتال میں جاؤ، ان کی چھوٹی بڑی تمام بیماریوں کا ایک چھت تلے علاج ہو، وہاں پر ان کو شفٹ نہ کیا گیا تو میاں صاحب کے حوالے سے کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ خدا نہ خواستہ بہت ہی جو ہے وہ خوفناک اور تشویشناک صورتحال ہے، لیکن حملہ قابل مذمت ہے، حملہ آور گرفتار ہونے چاہیے۔ ایک اگر کسی کو خراش بھی آئی ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے جو کنٹرولڈ اپارٹمنٹ ہے، کمپلیکس ہے، کسی کی وہ پھر سامنے آئی یہ بات کہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی پہلے آتا جاتا رہتا تھا، اور جو ریسیپشن پہ بندہ ہے اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی وہ بندہ پہلے آتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ بندے تھے۔ تو بہرحال CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ شیخ رشید صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تھم امپریشن کے ذریعے، CCTV فوٹیج کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں، گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہرحال بہت اچھی بات ہے، حملہ آوروں کو گرفتار ہونا چاہیے، منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اور اب تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے ISI پر الزام لگایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ کیا معاملہ تھا، لڑکی کا معاملہ تھا، لڑکے کا معاملہ تھا، کیا ایسا مسئلہ تھا، کیوں وہ لوگ آئے تھے، جو بھی معاملہ تھا، بہرحال ان ساری چیزوں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اسد طور صاحب اپنے چینل پر سنسنی خیز ویڈیوز بناتے ہیں، دوسرے صحافیوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لیکن
اور اسد تور کے خلاف شہریوں نے اور صحافیوں نے اس سے پہلے شکایات بھی کی، اور یہ جو اخبارات ٹریبیون، ڈان، اس طرح کے دی نیوز، کاش کہ یہ جہاں پہ یہ بغیر تصدیق کے بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے تھے کہ ان کے پیچھے ریاستی ایجنسیز لگی ہوئی تھیں، ان کی جانب سے یہ بھی کاش کہ بتایا جاتا کہ اسد تور کے خلاف کن کن صحافیوں نے جو ہے وہ کمپلینٹس کر رکھی ہیں، کن کن صحافیوں نے ان کے خلاف اداروں میں کمپلینٹس کی۔ اور میں اس وقت روف کلاسا صاحب کی ٹیم میں تھا جب اسد تور نے گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا روف کلاسا صاحب کے خلاف، اور روف کلاسا صاحب نے 2017 میں اسد تور کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کیا تھا، اور عدالت نے اس کیس میں اسد تور پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا۔ اخبارات نے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کیا، کہ یہ بھی نہیں اخباروں نے بتایا کہ شفا یوسف زئی نے اسد تور کے خلاف ہراساں کرنے، دھمکانے اور حد تک عزت پر FIA میں کیس کیا ہوا ہے، اور اسد تور جو ہیں وہ گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا کرتے رہے شفا یوسف زئی کے خلاف۔ اور یہ جو صحافتی تنظیمیں آج اسد تور کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ صحافتی تنظیمیں اس وقت کام مر گئی تھیں، یہ میں ان کو کیا کہوں، یہ جو آپ وہاں ساتھ کھڑے آزادی اظہار رائے کے نام پر جب شفا یوسف زئی کے خلاف وہ سارا کچھ کر رہا تھا، اور اسد تور جو اتنے دبنگ ہیں، جو اتنے بہادر ہیں، جو اتنے دلیر ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ان کا پنگا ہے، ریاستی اداروں سے ٹکرا گئے ہیں، وہ دلیر، وہ دبنگ، وہ بہادر، اتنا بہادر کہ جب FIA نے اس کو طلب کیا کہ آ کر جواب دو یہ شفا یوسف زئی کے خلاف جو تم گھٹیا پروپیگنڈا کرتے رہے ہو، تو بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو پہلی سماعت ہوئی اس پہ میں نہیں تھا، 2 جون والی سماعت پہ میں گیا تھا، جو پہلی سماعت ہوئی اس پہ بھی بتایا گیا کہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں ایسے لگا کہ پوری آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے جا رہی ہے FIA ادارے، اور اسد تور بہت بڑے صحافی ہیں، اور اتنے بڑے صحافی ہیں کہ فوج ان کے خلاف ہے، ISA ان کے خلاف ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچ گیا جناب، اور وہ انہوں نے روک دیا کہ اسد تور کو نہ بلایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 والی سماعت کے اوپر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ FIA کی مہربانیوں سے، کرم نوازیوں سے، نالائکیوں سے، پتہ نہیں وہ ملے ہوئے ہیں یا ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو اس سارے معاملے میں اب یہ معاملہ عدالتوں میں بھی ہے، شفا یوسف زئی والا FIA نے اگلی سماعت پر شفا یوسف زئی کے معاملے میں عدالت کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا تحقیقات کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ شفا یوسف زئی والا کیس تو ضرور منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے، اور ڈان، ٹریبیون، دی نیوز، ان سارے اخباروں کو جو بڑا اس وقت اسد تور کو بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا صحافی ہے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس نے جب روف کلاسا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا تو اس میں وہ ثابت نہیں کر سکا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا تھا اور اس کو جرمانہ ہوا تھا۔ اور اسی طرح سے اب شفا یوسف زئی کے معاملے میں وہ دبنگ صحافی جو ہے وہ FIA کو جواب دینے کی بجائے عدالت سے جا کے اور اس نے ایک طرح سے اسٹے لے لیا۔ اور اطہر من اللہ صاحب کو بھی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ ایک خاتون صحافی پہ اس طرح کی گھٹی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، تو اطہر من اللہ صاحب کو بھی مہربانی کرنی چاہیے اور اس کیس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بیجا ریلیف نہیں دینا چاہیے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ہاں، میں یہ بات کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیو میں، اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اگر وہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کی وجہ FIA ہے۔ FIA نے کوئی SOPs نہیں بنائے، اور جو عدالت نے اس کو کہا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے۔ وہاں پہ نالائق لوگ بھیجے جاتے ہیں جن سے بات نہیں ہوتی، جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو SOPs کو فالو نہیں کر رہے، جو عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے یہ جو سو کالڈ لبرلز ہیں یہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے باہر نکل آتے ہیں FIA کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے۔ دیکھتے ہیں اگلی سماعت جب ہوگی کہ FIA کتنی جو ہے وہ زبردست انداز سے تحقیقات کرتا ہے نہیں کرتا، وہ تو ہم 30 جون کو آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو لبرل مافیا ہے وہ پاکستان کی فوج پہ تو چڑھ دوڑتا ہے بغیر ثبوت کے، اور امریکہ ہو، برطانیہ ہو، نیٹو کی افواج ہوں، وہ جہاں پہ غلط رپورٹس کی بنیاد پہ جو ہے وہ بڑے بڑے آپریشن کرتی ہیں، لاکھوں لوگوں کی جانیں لیتی ہیں، اس کے اوپر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ اپنے رپورٹر کو کہیں کہ وہاں اس ملک میں کھڑے ہو کے ان کو پیپر دے دیں، کیونکہ وہاں پہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف، وہاں تو ان کے خلاف جو ٹھیک چیزیں ہیں وہ آپ نہیں بول سکتے، اور آپ یہاں پہ پاکستان کی فوج کے خلاف جھوٹی باتیں جو ہیں اس کے اوپر پاکستان کی فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔